أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم ہرگز نیکی اور بھلائی نہ پا سکو گے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے حضور پیش نہیں کرو گے، اپنے قیمتی ترین اموال کو اور محبوب ترین اموال کو جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ صدقات، صدقے، ان کے مختلف درجات ہیں۔ کچھ صدقات وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا پسند فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ سب سے افضل یا سب سے بہتر یا سب سے خوبصورت ترین صدقہ وہ یہ صدقہ ہے۔ آئیے احادیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے صدقات ہیں جن کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بخاری شریف کی 1419 نمبر حدیث ہے۔ حاضر خدمت ہو کے عرض کرتا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی منزلت اور مقام اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا، حضور نے فرمایا کہ تو صدقہ کر اس حال میں کہ تو تندرست ہو، بالکل تندرست، شحیح، تو دل کے اندر مال کی قدر لالچ بھی رکھتا ہو، ضرورت بھی محسوس کرتا ہو۔ فطرتاً اللہ رب العزت نے انسان کے وجود میں لالچ رکھا ہے، حریص بنایا ہے اسے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا حرص اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا برا ہوتا ہے بہرحال۔ تو فرمایا شحیح، دل کے اندر اس وقت صدقہ کرتے ہو وقت مال کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو اور طلب بھی محسوس ہوتی ہو۔ اور تیسری شرط فرمایا تخشى الفقر، یہ خوف بھی لگا رہے، یہ ڈر بھی رہے یہ تیرے پاس جو ہے یہ خرچ کر دیا تو فقیر نہ ہو جاؤں۔ چوتھی فرمایا وتأمل الغنا، اور تو چاہتا بھی ہو کہ تو اور امیر ہو جائے، ایسی حالت میں صدقہ کرنا یہ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک بندہ اگر بیمار ہے، اسے امید کوئی نہیں بچنے کی، تو وہ تو کر دے گا جو کچھ ہے اس کے پاس، جو ہو سکتا ہے وہ کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت صدقہ کرو کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، خوبصورت جوان ہو تم، تو پھر مال کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بندہ پھر کئی سوچیں سوچ کے بیٹھتا ہے کہ یہ کام بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ جو کنوارا ہے وہ کہتا ہے میں شادی کروں گا، جو ایک کر چکا ہے وہ دوسری کے خواب دیکھے گا۔ اب خواب ہی چلو، خواب تے ویکھنے دی اجازت ہے نا، کیا خیال ہے؟ خواب تو دیکھ سکتا ہے نا بندہ، دوسرا کام چلو مشکل ہے لیکن سوچ تو سکتا ہے نا۔ تو یہ اس وقت کی حالت ہے جب بندہ بالکل صحت مند ہو، اور جب بیمار ہو جائے تو چونکہ ایسا نہیں ہوتا، صدقہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صدقہ اس حال میں کہ صحت مند بھی ہو، دل کے اندر مال کی طلب بھی ہو، اور تجھے ڈر بھی ہو کہ فقیر ہو گیا تو کیا کروں گا، اور پھر غنا کی اور مالدار ہونے کی تجھے امید بھی ہو۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں ولا تمہل، صدقے کو اتنی مہلت نہ دو، اتنا لیٹ نہ کرو کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، کہ جان جو ہے وہ گلے تک پہنچ جائے، اس سے پہلے پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت بندہ کہتا رہے کہ لفلان قضا ولفلان قضا، اس کو اتنا مال دے دو، فلاں میری بہن غریب ہے اس کو اتنا دے دو، فلاں بھائی فقیر ہے اس کو اتنا دے دو، تو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی زندگی میں حالت صحت میں صدقہ کرو، اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ یہ پہلی حدیث مکمل ہوئی۔ تو پہلا صدقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب دوسری حدیث، اور یہ بڑی خوبصورت روایت ہے بخاری شریف کی 1426 نمبر۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الصدقہ،
بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ما کان عن ظہر غنن. اس کا مفہوم بیان کیا ہے محدثین کرام نے کہ وہ صدقہ جسے دینے کے بعد بھی صدقہ کرنے والا مالدار رہے. کیا؟ وہ صدقہ جسے کرنے کے بعد صدقہ کرنے والا کچھ نہ کچھ اس کے بعد مال ضرورت کا، یعنی یہ مطلب ہے اس کا کہ اتنا صدقہ نہ کرے کہ جو کچھ ہے سارا کچھ اٹھا کے دے دے فقیروں کو اور خود پھر فقیر ہو جائے. ورنہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچا کے رکھو، ان کی ضروریات اور ان کے جو واجبات تمہارے ذمہ ہیں ان کے مطابق آسانی کے ساتھ تم ان کی جو ضروریات پوری کر سکو، اتنا مال بچا کے رکھو، صدقہ بھی کرو. تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ صدقہ ہے. اور صدقہ شروع کدھر سے کریں؟ حضور نے فرمایا وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، صدقہ کرنا شروع کرو ان لوگوں سے جو تیری اہل و عیال ہیں، جو تیرے زیر کفالت ہیں، ان سے شروع کرو. یہ نہیں کہ سارے زمانے کو دے دیا اور کھلا دیا اور خود جو اہل و عیال ہیں ان کو ترسایا، ایسا نہیں ہے. فرمایا شروع کام گھر سے کرو. اللہ اکبر. پھر ایک حدیث بخاری شریف کی 1427 نمبر، حضور فرماتے ہیں الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا یعنی دینے والا اور نیچے والا لینے والا. حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. اور فرمایا وابدأ بمن تعول، صدقہ کرو خرچ کرو تو ابتدا اہل و عیال سے کرو. پھر فرمایا وخیر الصدقۃ عن ظہر غنن، وہی بات جو پچھلی حدیث میں آئی کہ صدقہ اس حال میں کرنا کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی صدقہ کرنے والے کے پاس مال باقی رہے. یہ اللہ کے ہاں یستعفف یعفہ اللہ، جو اللہ رب العزت سے استعفاف چاہے، یعنی جو یہ بات اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ محتاجی سے بچا، سوال کرنے سے مجھے محفوظ فرما، جو یہ دعا مانگے اور یہ خواہش کرے اللہ کے دربار سے، فرمایا یعفہ اللہ، اللہ اس کی التجا قبول کرتا ہے، اسے محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے. ہاں اللہ رب العزت کے دربار سے جو یہ بندہ یہ خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے سوال کرنے سے محتاج ہونے سے بچا، تو اللہ ایسا ہی کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، مجھے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے، جو مجھے دے میرا رب آپ ہی دے، مجھے کسی کے سامنے جانا نہ پڑے، لوگوں کے اموال سے اللہ مجھے بے نیاز کر دے، تو فرمایا جو اللہ سے یہ مانگتا ہے اللہ اسے یہ بھی عطا فرماتا ہے. اور جو یہ بندہ خیال کر کے بیٹھا ہو کہ میں فلاں سے بھی مانگ لوں، فلاں سے بھی مانگ لوں، سوال کر لوں بے ضرورت، اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ اس بندے پر محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے. جو جان بوجھ کے سوال کا دروازہ کھولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرے بندے، جب تجھے مجھ سے امید ہی کوئی نہیں، تو امید لوگوں سے لگا کے بیٹھا ہے، تو ٹھیک ہے مانگتا رہے پھر. اور جو بندہ یہ چاہے یا اللہ تیرے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے، ہاتھ میں نے کسی کے سامنے نہیں پھیلانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظامات پھر غیب سے فرماتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے دربار سے اس چیز کا سوال کرتے رہنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حضرت صوبان کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، وَمَا أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ. ایک بندہ مومن جو خرچ کرتا ہے مال، دینار جتنے بھی خرچ کرے، فرمایا ان میں سے افضل ترین دینار وہ ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے وہ خرچہ جو ایک بندہ اپنے اہل و عیال کو دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اسے سواری کی ضرورت ہے، اس سواری پہ جو خرچ کیا فرمایا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. پھر فرمایا وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے ساتھیوں پہ اپنے دوستوں پہ فی سبیل اللہ جو مال خرچ کیا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اس حدیث میں یہ 3 الفاظ موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہترین صدقات جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہیں وہ کون سے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت، میری امی فوت ہو گئی ہیں، تو فأی صدقۃ افضل، حضور ارشاد فرمائیے کون سا صدقہ ہے جو افضل ہو.
میں اپنی امی کی طرف سے وہ کروں، تو سرکار نے فرمایا الماء، پانی کا انتظام کرو، جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کرو۔ فحفر بئرا، حضرت سعد نے ایک کنواں جو ہے وہ کھدوا دیا، وقال، اور یہ اعلان کروا دیا کہ ہذہ لأم سعد، یہ کنواں جو ہے یہ ام سعد کے نام، یعنی سعد کی والدہ کے لیے یہ کنواں ہے۔ اب اس کنویں پہ نام بھی رکھ دیا اور اپنی والدہ کے لیے پانی کا بہترین صدقہ بھی کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جہاں ضرورت ہو پانی کی، موٹر کی، نلکے کی، اس طرح کی ضروریات جو ہیں، وہاں یہ صدقہ اور یہ انتظام کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اگلی حدیث بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ، ذرا غور سے توجہ سے بیٹھیے، میں اللہ دے بندے میں 12-1 بجے تک بیٹھ کے لکھ دا جے، سو کے نہ سنو مہربانی۔ حضور نے فرمایا لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ، حضور نے فرمایا ایک بندہ اپنی حیات میں 1 درہم خرچ کرے، خیر اللہ من ان یتصدق ب100 درہم عند موتہ، یہ موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت بندے کو نظر آ جاتا ہے سب کچھ، اس وقت بندہ کہہ دے اتنی زمین مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، غریب کو دے دو، وہ آسان ہے۔ اپنی زندگی میں، صحت میں بندہ جو 1 درہم خرچ کرتا ہے، فرمایا موت کے وقت کے 100 درہموں سے زیادہ افضل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اب ہر بندہ تو درہموں کا مالک بھی نہیں ہوتا، کچھ تو بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، غریب ہیں، لیکن دل میں خواہش تو ہے نا ہم بھی صدقہ کریں، ہم بھی ثواب پائیں۔ اور میرا نبی صرف امیروں کا نہیں، غریبوں کا بھی لجپال ہے۔ حضور نے غرباء پر بھی کرم فرمایا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ غریب ہوں اور صدقہ کرنا ہے، ثواب لینا ہے، تو کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما، افضل ترین صدقہ یہ ہے ایک بندہ یہ مسلمان علم حاصل کرے۔ کیا کرے؟ علم حاصل کرے، اور پھر کیا کرے؟ ثم یعلمہ اخاہ المسلم، پھر وہ سیکھا ہوا علم کسی مسلمان کو سکھا دے، اس کا صدقہ ہو گیا، اللہ نے اسے صدقہ کرنے والا بنا دیا، اسے صدقہ کرنے کا اجر اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے ہر کسی کے لیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی خاص یہ حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی 3667 نمبر، بہت خاص بات ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، صحابہ کیا تمہیں میں افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں؟ افضل ترین صدقہ؟ عرض کی حضور ضرور بتائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، فرمایا تیری وہ بیٹی جو تیری طرف لوٹائی گئی ہے، تو نے اسے منزل پر پہنچایا تھا، نکاح کرنے کے بعد اسے اس کے گھر بھیجا تھا، لیکن وہ تیری طرف لوٹ آئی دوبارہ سے، کیسے؟ کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، یا پھر اس کا شوہر وفات پا گیا، وہ دوبارہ تیرے زیر کفالت آ گئی، وہ دوبارہ تیرے گھر میں آ بسی، اور تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں، فرمایا اس بیوی پہ خرچہ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس بیٹی پہ خرچ کرنا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں ایسے معاملات، خدا نہ کرے کسی کی بیٹی کو اگر بہن کو طلاق ہو جائے، وہ واپس آ جائے اپنے گھر میں، تو گھر والے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، رشتہ دار پورے بہن بھائی سگے کہتے ہیں بھائی یہ منحوس ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ تو ایسے نہیں، اس کا بیچاری کا کیا قصور ہے اس میں؟ قصور ہو بھی، اگر قصور طلاق میں ہو بھی تو ہو گئی، اب اس کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اللہ اسباب پیدا کرے گا، کہیں اور نکاح کر دیں گے۔ بہرحال تکلیف دینا اس وجہ سے کہ یہ طلاق یافتہ ہے، یہ بہت بڑا یہ ظلم ہے، اور یہ ایذا دل کی تکلیف دینے کی بات ہے جو کہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور 2-3 حدیثیں باقی ہیں، غور سے سنیے گا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا اتدرون ای الصدقۃ افضل، صحابہ جانتے ہو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ اعلم،
اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا المنیحۃ ان یمنح احدکم اخاہ الدرہم او ظہر الدابہ او لبن الشاۃ او لبن البقرہ۔ حضور نے فرمایا کسی کو کوئی چیز عاریتاً دینا استعمال کے لیے، یہ پیسے لے لو استعمال کر لو، فلاں وقت مجھے واپس کر دینا، یہ میری بکری لے جاؤ استعمال کرو، اس کا دودھ استعمال کرو، فلاں وقت واپس کر جانا، یہ بھینس ہے میرے پاس یہ لے جاؤ اس کا دودھ بچوں کو پلاؤ، فلاں وقت تک مجھے واپس کر جانا۔ حضور فرمایا یہ جو مال دیا ہے نا عاریتاً، اگرچہ واپس بھی لے لیا ہے، فرمایا یہ صدقہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر صدقہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ نہیں دیتے، اور موٹر سائیکل دی نے کوئی نہیں دینا، تو دے دینا چاہیے اگر وہ خراب نہیں کرتا تو، اگر وہ انسانوں کی طرح استعمال کرے تو، ورنہ پھر اپنی چیز ہے حفاظت بھی خود کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی حدیث سن کے، فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جسے تو فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک وہ دینار ہے جسے تو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ، ایک وہ دینار ہے جسے تو صدقہ کرتا ہے، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک وہ دینار ہے جسے تو اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ اب سب سے افضل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تو نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے۔ تو بیوی صاحبہ اگر کہہ دیں اس عید پہ ایک نہیں 2 جوڑے لینے ہیں تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اگر گنجائش اور کوشش ہو تو ایسا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ خوشی ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اور بیوی صاحبہ کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی جیب کے مطابق اپنی خواہشات وہ دل میں رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری حدیث، حضور نے فرمایا ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدقات، ایک شخص نے حضور سے صدقے کے بارے میں سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ ایہا افضل، حضور صدقات تو بہت سارے ہیں، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا ذی رحم الکاشح، الا ذی الرحم الکاشح، فرمایا وہ رشتہ دار جو دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، غور کرنا، الذی یضمر البغض والعداوۃ، وہ رشتہ دار جو دلوں میں تمہارا بغض اور تمہارے بارے میں نفرت رکھتے ہیں، فرمایا ان رشتہ داروں پر صدقہ کرنا اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے، کہ وہ تو بغض رکھتے ہیں، وہ تو دل میں نفرت رکھتے ہیں تمہارے بارے میں، اور تم جو ہے وہ ان کو اپنے صدقات دے رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو، فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسند ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی کو کوئی دیتا ہے، بے شک اللہ کے نام پہ ہی دے، تو کچھ نہ کچھ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس سے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، چلو زیادہ نہ صحیح تو اتنا ضرور ہوتا ہے میری عزت کرے، اتنا تو ہوتا ہے نا، اس کو دے رہا ہوں میری عزت تو کرے نا۔ تو وہ رشتہ دار جن میں بغض ہے وہ تو عزت نہیں نہ کریں گے۔ اب یہ صدقہ ان رشتہ داروں پر، یہ چونکہ ہے ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، عزت ہونا کرنی کوئی نہیں، اور کوئی مطالبہ اور کوئی ڈیمانڈ اور تقاضا ان سے ہو نہیں سکتا۔ اب جو کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔